میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہیں اکرام سلیری صاحب. کیسے ہیں بھائی جان؟ شکر الحمدللہ. آپ کوئی کیسے ہیں؟ پچھلے پروگرام سے اب تک فرق پڑا یا ویسے ہی؟ کچھ خاص تو نہیں لگ رہا مجھے. اصل میں آپ دوائی نہیں استعمال کرتے. اچھا، بعض چیزیں جو ہیں، میں کل کسی اس میں اپنے لیے کوئی چیز ریکارڈ کر رہا تھا تو میں نے وہاں ذکر کیا کہ ریڈر ڈائجسٹ بند ہو گیا. جی. لوگ نہیں پڑھتے، وہ بھی بند ہو گیا. اتنا بڑا، میں کوئی اس کا بہت قاری تو نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک صفحہ ہوتا تھا جس کا نام تھا لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن. تو وہ بہت ایک لائن دو لائنیں لکھی ہوتی تھیں. تو وہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بات جو ہے سنجیدہ بھی جو ہے وہ ذرا مذاق میں کی جائے. اور آپ تو وہ پڑھ رہے تھے نا، تو ہم گاؤں کے ماڑے نمانے لوگ، ہم ماچس کی ڈبیا کے پیچھے جو لطیفے ہوتے تھے، ماچس کی ڈبیا پہ لطیفہ لکھا ہوا اب بھی میں اپنی کلاس میں سناتا ہوں. اور وہ لطیفہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ یہ تھا کہ ایک بچے نے دوسرے بچے سے پوچھا کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ تو اس نے کہا یہ کہیں نہیں جاتی، یہ یہیں پڑی رہتی ہے. اچھا، اب میں اس کو جو ہے، اب مجھے اس لطیفے کی سمجھ آئی ہے کہ یور ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے. سڑک کہیں نہیں جاتی، آپ کی منزل طے کرتی ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے نا. تو وہ جو ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہم چل رہے ہیں، ایک کہتا ہے جی یہ سڑک جو ہے ہمارے سامنے، یہ لاہور بھی جا رہی ہے، پشاور بھی جا رہی ہے. آپ نے جس طرف جانا ہو ہے نا، اس طرف یہ چل پڑتی ہے اور آپ کو اپنی منزل پہ پہنچا دیتی ہے. جب میں کہانی پہ بات کر رہا ہوتا ہوں نا، تو تب میں یہ لطیفہ سناتا ہوں کہ کہانی جو ہے وہ ایک سڑک کی طرح ہوتی ہے نا. جب آپ اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے وہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. جہاں آپ بیٹھ جاتے ہیں تک کر یا آپ کی منزل آ جاتی ہے، وہاں وہ سڑک ختم ہو جاتی ہے. اچھا، میرے ذہن میں شعر آ رہا تھا، تو مزید بات لمبی ہوگی تو وہ شعر بھول جائے گا. جی پلیز، بات میری ختم، میری کہانی ہو گئی. نہیں، وہ یہ تھا کہ اس شاعر نے اس کو تھوڑا سا اور طرح سے لیا ہے. جی. وہ یہ کہتا ہے کہ کون چلتا ہے 7 منزل تک، کون چلتا ہے 7 منزل تک، 7 چلتی ہے رہ گزر تنہا. واہ. تو یہ بھی ہاں ایک پہلو ہے. بالکل. اور وہ ماچس کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ماچسوں پہ لکھے ہوئے لطیفے، طنزیہ باتیں اور اقوال زریں، وہ شاید اس لیے ہوتے تھے کہ اس سے بہتوں کو آگ لگتی تھی. اور ماچس کا کام بھی آگ لگانا. وہ آگ لگانا بھی ہوتا ہے. اور پھر یہ کوئی چیز جو ہے نا جی، کوئی بات کسی طریقے سے آگے پہنچا دی جائے ہے نا. ہو سکتا ہے کہ وہ ماچس سے آگ بھی لگتی ہو، لیکن اب اس سے ہنسی بھی آتی ہے. یہ ایک مارکیٹنگ بھی ہے. لیکن ہم جو ہے اس وقت جو ہے وہ لڑکیوں کی تصویریں لگا کے تو پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک وہ شیو بنانے والی کوئی ریزر ہی کیوں نہ ہو، لیکن تصویر جو ہے مائی کی ہوگی. اچھا، یہ کتنا خوبصورت پہلو تھا کہ آپ بیچ ماچس رہے ہیں مگر اس کے اندر ایک کوئی پیغام بھی دے رہے ہیں. یہ بعد میں دیکھیں حکیم سعید صاحب نے اپنے اشتہارات میں یہ شروع کیا کہ ان کا اشتہار خواتین تو ہوتی نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی ایک کونا کاٹ کے اس کے اوپر کوئی بہت اچھی سی بات ایک لکھ دیتے تھے ہے نا. کسی بھی چیز کا روح افزا کا اشتہار ہے، لیکن ایک کونے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں اگر سچ بولیں گے تو اس سے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. تو کوئی ایک بات وہ لکھ دیتے تھے. تو یہ ہونا چاہیے. یہ اب مثال کے طور پر کہانیوں جو ہیں، عیسب ایک صاحب گزرے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا بندہ ہے. اور اس زمانے میں بھی سچ بولنا برا سمجھا جاتا تھا یا گناہ سمجھا جاتا تھا، یا کہہ لیں کہ جو حکومت کے خلاف جو ہے نا کار سرکار میں دخل اندازی سمجھی جاتی تھی. تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں، تو اس نے کہانیاں ایسی لکھنی شروع کی. اچھا، وہ کہانیاں ہمارے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک نے پڑھی ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کہانی عیسب نے لکھی ہے. مثلاً پیاسا کوا،
وہ اس کی لکھی ہوئی کہانی ہے. تو کس طرح سے اب وہ اس پیاسا کوا ماڈرن ہو گیا, اب اسٹرا لے آتا ہے. یعنی باقاعدہ ویڈیو میں نے دیکھی جس میں کوا جو ہے وہ روڑے اینٹیں ڈال کے پانی اونچا کر رہا ہے. اور وہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ ایک دفعہ گزے. ہاں وہ تو ونس اپون اے ٹائم ہے نا اس پہ. اور اس کا اینڈ جو ہوتا تھا مورل, وہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ جناب یہ اس طرح سے جو ہے نا سچ بولنا چاہیے یا کچھ بھی کرنا چاہیے. اچھا, اس طرح سے جو ہے اور بھی چیزیں جس میں ہم ویلیوز کو, مثال کے طور پر جو پلیٹو ہے وہ اخلاقیات کا بانی کہا جاتا ہے. جی جی. ارسطاٹل کا استاد جس نے سب سے پہلے وہ اخلاقیات یا جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سکھانا شروع کیا کہ آپ بڑوں کا احترام کریں, پیتے وقت کوئی چاوا کا تو چمچ دائیں طرف رکھیں, بائیں طرف سے نہ آئیں, ادھر سے آئیں. بولے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو نا جی زندگی گزارنے کے لیے, اس کا جو اخلاقیات جنہوں کہتے ہیں ایتھکس جو ہوتی ہیں, اس کا بانی اسے کہا جاتا ہے پلیٹو کو. اور اس زمانے سے لے کر ہم جو ہے یہ سکھاتے 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 بال سفید ہو گئے ہے نا, ہم خود بھی نہیں سیکھ سکے. اصل میں یہ جتنی اخلاقیات ہیں ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے انسان کسی بھی جگہ پہ موجود ہو اس کو اس چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے, وہ کسی رنگ نسل مذہب سے ہو, مگر وہ جو ضرورتیں ہیں انسان کو, انسان جہاں وہ انسان کے مقام پہ پہنچتا ہے لازمی بات ہے. اسی وجہ سے انسان کے ادروائز انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ پہلے اس کو حیوان ناطق ہی کہا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جی بولتا ہے, پھر کہتا نہیں جی بولتے تو فلاں طوطا بھی بولتا ہے, کہنا گا اچھا چلو پھر حیوان ناطق نہیں کہتے. پھر اس کو کہا کہ یہ جی معاشرتی جو ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ معاشرے, پھر کرنے جی معاشرتی تو جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں, بھی ہوتی ہیں, دوسری بھی ہوتی ہیں. تو اصل میں تو وہی ہے کہ یہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے پاس اچھائی اور برائی کا اختیار ہے. ہے نا, کہ آپ کو ایک جانتا ہے کہ یہ تقدیر ہے, اتنا ایسے کروں گا تو میں جو ہے وہ اچھا کر رہا ہوں گا, اور یہ کروں گا تو برا. اس کو کچھ فیصلے کرنے کا اختیار ہے, سوچ کا اختیار ہے, اس کو جمع تفریق کرنے کا اختیار ہے. اس میں میں ان کو پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر علی شریعتی جی ایران کے بہت بڑے اسکالر تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان یعنی اس کی دو اصل میں حیثیتیں کہہ لیں یا, اور قرآن میں بھی اسی حوالے سے اس کو پکارا گیا ہے. ایک اس کی پہچان یا اس کا جو نام پکارا گیا وہ ہے بشر, یا ایھا البشر, دوسرا انسان. اب بشر وہی والی بات ہے کہ بشر دراصل اس کی وہ خصوصیت ہے کہ سمجھیں کہ اس کی تعریف یہ ہوگی کہ دو ٹانگوں پہ چلنے والی ایک اسپیشی جو چار کے مقابلے میں یا اس کے ایک وہ چلتی ہے, مگر جب اس کے اندر یہ خصوصیات آتی ہیں تو پھر جا کے وہ انسان بنتا ہے. صحیح بات. ورنہ وہ محض ایک ایسی اسپیشی ہے جو ادھر چار ٹانگوں والے جانور ہیں, یہ دو ٹانگوں والی کوئی مخلوق ہے. لیکن یہ خصوصیات آئیں گی جن کی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے اخلاق کے, تب جا کے پھر وہ جو ہے وہ انسان بنے گا, بنتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا یار بندہ بن. اچھا, یہ پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے انور مسعود صاحب کی شاعری پہ, جو سنجیدہ شاعری تھی, یعنی وہ مزاح بھی سنجیدگی سے کرتے ہیں لیکن سنجیدگی میں مزاح نہیں ہے. ہم یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اگر ماچس کی ڈبیا کے اوپر لکھا گیا پیغام بھی کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا رہا ہے یا اس کے لیے ایک اچھی وہ ایک وہ تبدیلی لا رہا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی ایک کاوش کہہ لیں. اور یہی کام جو ہے, یعنی بظاہر آپ ایک شعر کہہ رہے ہیں اور بظاہر وہ ایک مزاحیہ کلام ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ ہنسیں گے, مگر وہی والی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہنستے ہیں پھر اس کے بعد روتے ہیں. اچھا, مجھے یاد آ گیا یہ پچھلی شاید میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں, وہ میرا داغستان جو کتاب ہے, تو وہ
اس کتاب کے ہر چیپٹر کے پہلے ایک جملہ لکھا ہوا ہے. اچھا وہ جملہ صرف اس پہ نہیں لکھا ہوا, وہ مثال کے طور پر پنگوڑے پہ لکھا ہوا ایک جملہ, پھر وہ جملہ لکھا جائے گا, ہے نا, کہ یہ بچے کے بارے میں ہے. کوئی گھر کے دہلیز پہ لکھا ہوا ایک جملہ. اچھا تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا ایک جملہ. اچھا اسی طرح سے وہ ایک بیڈ پہ لکھا ہوا جملہ. مجھے ایک جملہ ان کا صرف یاد رہ گیا کہ صبح ایسے نہ اٹھو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو, بلکہ اٹھ کر بیٹھو اور یہ سوچو کہ آپ نے رات خواب کیا دیکھا ہے, اس خواب کے بارے میں سوچو جو آپ نے دیکھا ہے. مطلب ایک جملہ. پھر اچھا جو کتاب ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ماچس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. وہ جملہ جو ہے ایک الگ سٹوری ہے پوری. تو اس طرح ہر چیپٹر جو ہے اس پر آپ کو ایک ایسا جملہ جو ہے وہ نظر آئے گا جو آپ کو تھوڑا کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے گا. اصل میں یہ جو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعض اوقات اگلے یعنی آپ کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے یا آپ کے لیے ایک بڑا کینوس جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو کس طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں. بات سے بات نکلی تو مجھے یاد آیا, میں ایک پبلشنگ ہاؤس میں تھا تو ہمارے پاس مختلف آرڈرز جو ہے نا وہ آتے تھے کتابوں کے, تو باہر سے بھی آتے تھے. تو ایک کتاب جو میں کئی دفعہ بک اسٹال پہ دیکھ چکا تھا مگر اس کو پڑھتا نہیں تھا, وہ بریگیڈیئر صدیق سالک کا ایک ناول ہے پریشر کوکر. جی اچھا وہ بھی آرڈر میں تھی تو وہ وہاں کتابوں کے ڈھیر میں وہ اوپر پڑی ہوئی تھی, تو میں اس کو لے اپنے آفس میں پکڑ کے لے کے آ کے بیٹھ گیا. اچھا اس کا ٹائٹل اس طرح کا تھا کہ وہ جیسے ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں پریشر کوکر کے اندر اور ڈھکنا کھلا ہوا ہے. تو میں بڑے عرصے تک یہی سمجھتا رہا اچھا یہ پتہ نہیں کوئی کھانا بنانے کی کوئی ترکیب ہے, وہ اس پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے. اور اچانک میں نے کھولا, جب اس کا صفحہ کھولا تو اس پہ انتصاب لکھا ہوا تھا, اور وہ انتصاب ایسا تھا کہ میں نے فوراً اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ انتصاب کیا تھا؟ اپنے اپنے پریشر کوکر میں جلنے والے ہر انسان کے نام. یہ کیا بات کر دی ہے کہ ہم جو ہے ہم اسے, اور یہ تو بہت پہلے کی ایک کتاب لکھی گئی ہے, لیکن یہ اپنے اپنے پریشر کوکر میں جلنے والا, یعنی ہر انسان اپنے اپنے پریشر کوکر میں جلتا رہتا ہے, کڑتا رہتا ہے, اندر ہی اندر جو ہے نا وہ تکلیف میں رہتا ہے. اور پھر پریشر کوکر کی ایک بات ہی ہوتی ہے کہ ایک خاص حد تک برداشت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پھٹتا ہے, خود بھی جاتا ہے اور پھر لیک ہوتا ہے پہلے تو. ہاں اگر اس کو وہ ہوا نکلنے کی گنجائش نہ دی جائے تو پھر پھٹنے کی کوشش کرتا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ ایک آرٹسٹ کی کہانی ہے, اس کو ہم پھر کسی وقت جو ہے اس پہ کریں گے. بلکہ کل میری کتابوں سے ایک صفحہ نکل آیا, وہ کوئی صدیق سالک کی کسی تقریب ان کے وفات کے بعد کا تھا. اچھا کہ جی اس میں بلایا گیا تو یہ وہ, اس میں پروین شاکر کی ایک نظم لکھی ہوئی تھی صدیق سالک کے نام, اور کیا اچھی لکھی صاحب وہ انشاءاللہ. اور یہ یعنی ہم اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ بریگیڈیئر صدیق سالک, انہوں نے اور بہت ساری کتابیں, ان کی ایک اور جو میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, آئی وٹنس ٹو سرنڈر, ہاں, اور دوسری یہ جو 1987 میں یہ حادثہ ہوا تھا کہ 88 میں ضیاء الحق والا ہوتے یہ اس میں جو ہے نا یہ موجود تھے اور یہ بھی اس کا شکار ہو گئے. تو جی آگے آپ بس بات سے بات کی بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو آج کے ایپیسوڈ کا تو نام یہی رکھ لیتے ہیں, بات سے بات. اور وہ انور مسعود پہ بات ہو رہی تھی تو وہ اس کی کوئی سنجیدہ شاعری جو ہے ذرا اپنے مزاحیہ انداز میں سنا دیں. اچھا ایسے فوری طور پر آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں, ویسے تو یہ میرے پاس یہاں کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں, ہم ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم وہاں سے بھی پڑھ لیں گے, لیکن جو ابھی آپ نے ایک بات کی تو فوری طور پہ میرے ذہن میں جو ایسی چھوٹی بہر کی ایک غزل آ گئی کہ اگلے دن کچھ ایسے ہوں گے. اچھا جی. اگلے دن کچھ ایسے ہوں گے چھیل کے پھلوں سے مہنگے ہوں گے. اچھا. اگلے دن کچھ ایسے ہوں گے چھل کے پھلوں سے مہنگے ہوں گے, ننھی ننھی چیونٹیوں کے بھی ہاتھیوں جیسے سائے ہوں گے.
ننھی ننھی چیونٹیوں کے بھی ہاتھیوں جیسے سائے ہوں گے، اور ریت جلے گی دھوپ میں انور، ریت جلے گی دھوپ میں انور، برف پہ بادل چھائے ہوں گے۔ اب یہ سنجیدہ ہے ہاں یا رنجیدہ ہے، یا رنجیدہ ہے، انور مسعود کی ہے، انور مسعود اس کی کا ہے۔ اپنا سٹائل اور وہ لیا ہوا خود ہے۔ بھی کہتے ہیں، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرے کلام کے اندر، میری شاعری کے اندر میسج ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور ماچس ہی ہے، ماچس ہی ہے، ان کی شاعری کو ماچس ہی کہہ ماچس سکتے ہی ہیں ہے۔ کہ لیکن ہم اس دن پروگرام کے بعد بھی کئی چیزیں ہم ان کی یاد کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ واقعات، اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ باہر باتیں کر لیتے ہیں، پھر یہاں بات کرنے کو رہتا نہیں۔ اچھا، آپ نے تو ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، مل کے آپ نے ان کا کلام پورا کل کلام جو تھا جی، ہاں، وہ 3 گھنٹے کی ہم نے VHS کیسٹ بنائی۔ اس زمانے میں چینل وینل تو تھے نہیں، جی تو VCR میں چلنے والی کیسٹیں ہوتی تھیں جو بازار سے کرائے پہ لاتے تھے، جی، تو وہ لوگ سارے جو تھے وہ فلمیں ہی دیکھتے تھے۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ دیکھیں علامہ اقبال کے زمانے میں فلم ہوتی تھی، قائد اعظم کی فلمیں موجود، گاندھی کی موجود، لیکن علامہ اقبال کی آواز بھی موجود نہیں، ہے نا، آواز بھی موجود نہیں۔ تو اب اتنے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہیں، ساتھ ہیں، تو کیوں نہ انور مسعود کی شاعری کو ریکارڈ کیا جائے۔ تو میں نے انور مسعود صاحب سے کہا کہ جی یہ ایک آئیڈیا ہے جی، تو کیسا؟ تو کہنے لگے بالکل کرتے ہیں۔ تو میں نے ایک محفل سجائی، اور ضمیر جعفری صاحب اس میں موجود تھے، اور شاعر ادیب احمد داؤد حسن، یہ اس طرح کے، اور کچھ لڑکے لڑکیاں، ہے نا، وہ بیٹھے سننے کے لیے، اور سرفراز شاہد۔ تو وہ 3 گھنٹے کی ہم نے ایک پورا ان کا کل کلام جو تھا پنجابی زبان والا، اس کو ریکارڈ کیا، درمیان میں بریک کیا، چائے وائے پی، پھر شروع ہو گئے۔ اور ایک اسٹوڈیو ہم نے ہائر کیا تھا یہاں جناسو پر، ویڈیو تھی، ویڈیو تھی، ویڈیو، اور اس پہ گفتگو جیسے ہوئی نا، کوئی شعر سنائے انہوں نے، تو پھر جعفری صاحب کچھ کہتے تھے انور مسعود کے بارے میں، اس شاعری کے بارے میں نہیں، انور مسعود کی شاعری میں، پھر اور کچھ لوگ تھے وہ کچھ کہتے، پھر اس طرح سے بات چیت بھی چل رہی تھی، اور ساتھ جو ہے انور مسعود صاحب جو ہیں شعر سناتے تھے۔ اس پوری 3 گھنٹے کی کیسٹ بنائی گئی، اس کا نام رکھا گیا انور مسعود سے ملیے۔ اچھا، اس کو پھر ہم نے شالیمار ریکارڈنگ کمپنی جو ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ اس کو مارکیٹ کریں، تو وہ بہت چلی جی ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کئی مرتبہ وہ میرے پاس سے ختم ہو جاتی تھی، تو وہ یہاں سپر میں ایک دکان ہوتی تھی، تو میں جا کے ان سے لے آتا تھا، تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ انہی کی کیسٹ ہے، لیکن یہ خرید کے لے کے جاتے ہیں ہم سے۔ تو وہ کافی، پھر اس کی آڈیو کیسٹ بھی مسعود صاحب نے ریلیز کی۔ تو یہ ایک تجربہ ہمارا پہلا تھا۔ ان سے پہلے بھی یاد اللہ تھی، اور وہ شوگر کے حوالے سے ہوتی تھی، ہے نا، کیونکہ میں وہ واحد شخص دیکھے جن کو شوگر تھی اور وہ روزے بھی رکھتے تھے، اچھا، ہے نا، تو گھر بھی میرے آ جاتے تھے، تو بات ہوتی رہتی تھی۔ تو اسی طرح سے ان میں جب یہ موقع آیا تو میں نے کہا کہ انور مسعود سے شروع کرتے۔ پھر اور کچھ لوگوں نے بھی جعفری صاحب کے کل کلام کو ریکارڈ کیا، اسی طرح سے میرے دیکھے کچھ اور دوستوں نے کام کیا، میں نے انور مسعود صاحب کے ساتھ ہی کیا۔ اچھا، ان کے کئی، یعنی ان کی شخصیت میں بھی بہرحال جی مزاح کا جو ایک، بلکہ وہ میں سن رہا تھا ان کو ایک جگہ پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میری یعنی شاعری کے اندر ایک پرفارمنس کا ایک پہلو جو ہے، یعنی ایک ڈرامہ کہہ لیں، یا وہ یہ ہے کہ اس کی شعر اگر میں پڑھوں تو لوگ ہنسنے کے بجائے رونے لگیں، ہے نا، لیکن انور مسعود سنائیں گے تو وہ ہنسے، کیونکہ وہ جو ان کا سٹائل جو ہے نا جی، پھر سٹائل وہ ہم نے 2 سال پہلے شاید ہم نے اپنی رفاعی یونیورسٹی کے اندر بلایا، اور ان کا جو سٹائل ہے کہ جب جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بنین لوگ سنتے ہیں، وہ اب وہ لوگوں کو تقریباً یاد ہو چکی ہے۔ وہ اکثر پہ کہتے ہیں پھر مجھے کیوں بلایا ہے، وہی میں کہنے لگا تھا کہ وہ ایک مصرع پڑھیں تو وہ اگلا تو وہ کہتے پھر مینو کیوں بلایا۔ اچھا، ایک دفعہ ہم نے ان کو کالج میں بلایا، اپنے کالج میں۔ کون سے کالج میں؟ H8 کالج، اچھا، فیڈرل، اسلام آباد۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ تھے ہم، اور ہمارے ایک دوست جو ہے
جن کا ادب کے ساتھ کچھ وہ اس طرح نہیں تھا معاملہ. بہرحال وہ نے کہا جی میں اس کو کنڈکٹ کروں گا اور شروع ہو گئے. بلاتے رہے. جب انور مسعود صاحب کی باری آئی تو کہنے لگے کہ اب میں دعوت دینے لگا ہوں جن شاعر کو وہ بہت بڑا نام ہے اور آپ نے ان کی مشہور جو نظم ہے بنین جو ہے وہ تو سنی ہوگی اور وہ یوں ہے اور بنین میری ستھری اور بنین لینڈ جان دے ہو وہ ساری نظم آگے پیچھے مصرے جو ہے نا وہ کر دی پاڑ پھوڑ کے رکھ دی. اور انور مسعود صاحب آئے تو کہنے لگے کہ بھائی نظم تو آپ کے دوست نے آپ کو سنا دی مگر وہ یقیناً آپ کو پوری نہیں آئی ہوگی اس لیے میں جو ہے میں سنا دیتا ہوں. پھر انہوں نے سنائی. اور ایک اور دفعہ یوں ہوا کہ ایک پروگرام ہم نے رکھا منیر نیازی صاحب کے ساتھ ایک شام. اچھا میں چونکہ کچھ میری ذمہ داری لگی اس کو تیاریوں میں اور تو کیا ہوا کہ اس کا چھپا دعوت نامہ جو تھا وہ دعوت نامہ اس وقت جمال شاہ صاحب میں ان کے ساتھ تھا ہنر کدہ میں. تو اس وقت وہ ٹیلی نار کے برانڈ ایمبیسڈر تھے. تو ہم نے منیر نیازی صاحب کو ادھر ہی ٹھہرایا ہوا تھا ان کے گیسٹ ہاؤس میں. تو اس کی ساری برانڈنگ یا اس کا انویٹیشن ڈیزائن کرنا پرنٹ کرنا وہ سارا ہمیں وہ ٹیلی نار نے کیا. تو اب وہ ظاہر ہے وہاں انگلش میں وہ کارڈ تھا. میں نے سوچا کہ اکادمی ادبیات میں کوئی تقریب ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلو وہاں سارے آئے ہوں گے تو میں وہاں پہ جا کے بانٹ آتا ہوں شادی کارڈ. اچھا میں گیا اور انور مسعود صاحب سے اگلی اس میں کرسی پہ تھے اور ساتھ ان کے کچھ اور بڑے لوگ بھی تھے. میں نے سب کو کارڈ دیا اور دے کہ تو میں پچھلی اس پہ آ کے بیٹھ گیا. لیکن وہ میری اس طرح کی رینج میں تھے کہ مجھے وہ نظر آ رہے تھے پیچھے سے ان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. اب انور مسعود صاحب نے کارڈ کھولا اور کارڈ جو ہے وہ انگلش میں تھا. تو منیر نیازی صاحب ساتھ پتہ نہیں جلیل علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی. تو ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے منیر نیازی انگریزی دا شاعر سے. پھر تھوڑے دیر کے لیے جیسے ہوتا ہے نا توقف فرمایا. کہتے ہیں شرم آنی چاہیے. تو وہ پھر وہ یاد آ گیا ان کا انگلش کہ آپ وہ انگریزی میں شاعری بھی کرتے ہیں. انگریزی میں بھی شاعری کرتے ہیں کہ دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. مگر اس غزل کا جو وہ ہے پہلا شعر جو ہے مطلع ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہونی چاہیے مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے. مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے. اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. اور نرسری کے داخلے کو سرسری مت جانیے. نرسری کے داخلے کو سرسری مت جانیے. آپ کے بچے کو افلاطون ہونا آپ کے بچے اب تو والدین کا انٹرویو ہوتا ہے پھر بچے کو داخلہ ملتا ہے. آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے. دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. ہم تقریباً پروگرام کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. آپ کتاب اٹھا ہی لو. کیا یاد کرے گی کہ مجھے لے کے آئے تھے؟ میں کتاب ان کی کتاب ہے جی ایک دریچہ ایک چراغ. واہ واہ واہ. کہتے ہیں کہ میں بھی واہ واہ کر لوں. آپ کریں گے آپ بھی کریں گے. اس سے پہلے دو شعر نکل آئے غزل سے پہلے. واہ. تم اپنے نشے من کی بھی اب خیر مناؤ. تم اپنے نشے من کی بھی اب خیر مناؤ. آندھی ہے تو بیگانہ آداب تو ہوگی. اللہ اکبر. اور کچھ اور سروں کی بھی ابھی فصل کٹے گی. کچھ اور سروں کی بھی ابھی فصل کٹے گی. سوکھی ہوئی دھرتی ہے یہ سیراب تو ہوگی. اب غزل ہے جی. شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا. شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا.
ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے خدا کا ہونا. کیا کہنے، کیا ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے خدا کا ہونا. واہ. اور جانے کیا رنگ دکھائے گا یہ وحشی موسم، جانے کیا رنگ دکھائے گا یہ وحشی موسم، اس قدر شور دریچوں میں ہوا کا ہونا. واہ. اب تو بارود کا ایک ڈھیر بنی ہے دنیا، اب تو بارود کا ایک ڈھیر بنی ہے دنیا، اب تو باقی ہے فقط ایک دھماکہ ہونا. کیا کہنے. اب تو باقی ہے فقط ایک دھماکہ ہونا. اللہ اکبر. اور حسن نیت نہ میسر ہو تو انور صاحب، حسن نیت نہ میسر ہو تو انور صاحب، ہے خطرناک بہت ذہن رسا کا ہونا. اللہ اکبر. بہت شکریہ جی. پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا نام تھا بات سے بات. اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے کا الگ الگ نام ہاں، رکھ لیں. یہ کہ اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ کس موضوع پہ ہوگا یہ ہم آپ کو اگلی مرتبہ بتائیں گے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.